اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا، اور ان کے بیٹوں کی شہادت کے بارے میں جانیں گے کہ انہیں کس طرح شہید کیا گیا۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ روضۃ الشہداء میں ملا حسین کاشفی نے اس واقعے کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں شہزادوں کو حضرت شریح کے ہاں یہ کہہ کر بھیج دیا کہ بیٹو تم ادھر ٹھہرو، میں تمہارے چچا ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہوں اور ابھی لوٹ کر آتا ہوں۔ وہ دونوں اسی لمحے سے اپنے والد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ دن گزرا، پھر رات بھی بیت گئی، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ واپس آنا تھا نہ آئے۔ معصوم بچوں نے شدید مایوسی پریشانی کے عالم میں کچھ کھایا نہ پیا۔ قاضی شریح ایک آہ بھر کر سر جھکا لیتے کہ خود میں بچوں کو حقیقت حال سے آگاہ کرنے کا حوصلہ نہ پاتے تھے۔ شہزادوں نے 2 دن تک کچھ نہ کھایا پیا اور والد کا انتظار کیا۔ انتظار طویل تر ہو جانے پر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بھائی سے کہنے لگے، بھائی جان، خدا جانے ابا جان کب آئیں گے؟ میں تو مدینے کی گلیوں سے اداس ہو گیا ہوں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اڑ کر مدینے پہنچ جاؤں۔ مجھے رہ کر مدینے کے بچوں کا خیال آ رہا ہے جو کہتے ہوں گے کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جا کر ہمیں بھول گیا ہے۔ اسی نوعیت کی معصومانہ باتیں بھائیوں کے درمیان ہوتی، جسے سن کر قاضی شریح اور ان کے گھر والوں کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ اسی اثناء میں کوفے کی گلیوں میں اعلان ہوا کہ جو شخص مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے نام و کرام سے نوازا جائے گا، اور جو شخص ان کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اس پر جاسوس ہر طرف ان بچوں کو تلاش کرنے لگے۔ اب قاضی شریح سے رہا نہ گیا اور وہ دل تھام کر بڑی پریشانی کے عالم میں شہزادوں کے سامنے عرض کرنے لگے، میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ تمہارے بابا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ہزاروں کوفی جو کل تک تمہارے ہاتھ چومتے تھے، تمہارے دامن چھو چھو کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، اور تمہارے بابا کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے خاطر کٹ مرنے کا اعلان کرتے تھے، سب کے سب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم چپکے سے مدینے چلے جاؤ۔ اگر میں تمہیں مزید اپنے گھر میں ٹھہراتا ہوں تو کسی لمحے تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا، میں نے سنا ہے آج باب الاراکین سے ایک کارواں مدینہ منورہ روانہ ہونے والا ہے۔ ان دونوں بچوں کو وہاں لے جاؤ اور کسی ہمدرد اور محب اہل بیت کے سپرد کر کے اس کو حالات سے آگاہ کر دینا اور تاکید کر دینا کہ ان کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے۔ قاضی شریح کا بیٹا اسد علیل صبح دونوں صاحبزادوں کو لے کر باب الاراکین پہنچا تو پتہ چلا کہ کارواں کچھ دیر پہلے روانہ ہو چکا ہے۔ وہ دونوں بچوں کو ساتھ لے کر اسی راستے پر چلا۔ کچھ دور گئے تو گرد کارواں نظر آئی۔ اسد بن شریح نے کہا، بھائی وہ گرد اسی قافلے کی ہے، تمہارے ساتھ میرا جانا اور دوڑنا کچھ مناسب نہیں ہے بلکہ مثلث کے خلاف ہے، تم دوڑ پڑو، جلدی تم اس قافلے سے جا ملو گے۔ معصوم بچوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر قافلے کی جانب دوڑ پڑے۔ بچے بہت کم عمر تھے، تیزی سے دوڑا بھی نہ جاتا تھا۔ کچھ ہی آگے گئے تھے کہ چھوٹے بھائی ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا۔ تکلیف کی وجہ سے وہ بہنا چاہتا تھا اور بڑا بھائی اسے گرفتاری کے خوف سے آگے بھگانا چاہتا تھا۔ دیر تک یہی صورتحال رہی، لیکن بڑا بھائی کب تک چھوٹے بھائی کو اس طرح گھسیٹ سکتا تھا۔ وہ رکا اور چھوٹے بھائی کے پاؤں سے کانٹا نکالا۔ پھر جب وہ دوبارہ قافلے کی طرف روانہ ہوئے تو گرد تقریباً نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور پھر قافلے کی کوئی خبر نہ تھی۔ یہ پھول سے یتیم بچے عالم تنہائی میں انتہائی پریشانی کا شکار ہو کر ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے۔ دن کا اجالا پھیلتے ہی ابن زیاد کے سپاہی ان کی تلاش میں وہیں آ پہنچے جہاں شہزادے کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کے حسن سے پہچان لیا کہ یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، چنانچہ وہ ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو اس وقت تک جیل میں رکھا جائے
جب تک میں ان کے متعلق یزید سے نہ پوچھ لوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ بچوں کو سیاہ کوٹھی میں بند کر دیا گیا۔ شہزادے یہ تنگ و تاریک اور بھیانک کوٹری دیکھ کر حیران رہ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کیسی کوٹری ہے؟ مدینے میں تو ہم نے ایسی کوٹری کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گویا وہ معصوم جیل کے تصور سے ہی ناآشنا تھے۔ اداس اور غمگین ایک دوسرے سے چمٹ کر اس کالی کوٹری میں بیٹھ گئے۔ 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے جسم نڈال ہو چکا تھا۔ پریشانی کی کیفیت اس کے علاوہ تھی۔ جیل کا داروغہ مشکور نامی ایک پرہیزگار اور محب اہل بیت شخص تھا۔ جب اس سے ان کی مظلومیت دیکھی نہ گئی تو چپکے سے بچوں کی رسیاں کھول دیں اور اپنی انگوٹھی انہیں دے کر کہنے لگا کہ شہزادوں، میں بھی دل میں تمہارے خاندان کی محبت چھپائے ہوئے ہوں، لیکن حالات نے ظلم و ستم اور جبر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ میری انگوٹھی لے جاؤ اور چھپ چھپا کر قادسیہ پہنچ جاؤ۔ وہاں کا کوتوال میرا بھائی ہے، اس سے ملنا اور میری انگوٹھی دکھا کر اپنا تعارف پیش کرنا اور مدینہ منورہ پہنچانے کی فرمائش کرنا۔ وہ تمہیں بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ ان معصوم بچوں کو کیا خبر قادسیہ کہاں ہے؟ رات بھر چلتے رہے مگر قادسیہ نہ آیا۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ کوفہ کے مدافعات میں ہی گھوم پھر رہے ہیں۔ معصوم بچے ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ دل قدرے ہلکا ہوا تو دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک خشک درخت کا تنا ہے جو اندر سے کھوکھلا ہے۔ وہ اس خول میں چھپ گئے کہ دن تو یہاں گزاریں، رات آنے پر دیکھا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد درخت کے قریب بہنے والے ایک چشمے سے پانی بھرنے کے لیے ایک لونڈی ادھر آ گئی۔ اس کی نظر ان معصوم بچوں پر پڑی تو بولی تم کون ہو؟ بچے ہمیشہ سچ بولنے کے عادی تھے۔ بولے کہ مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بابا تھے جو شہید ہو چکے ہیں۔ وہ لونڈی بولی صاحبزادو غم نہ کرو، میں اس خاتون کی کنیز ہوں جو اہل بیت نبوت کے ساتھ سچی عقیدت و محبت رکھتی ہے۔ بالکل فکر نہ کرو اور میرے ساتھ چلو۔ دونوں شہزادے اس کنیز کے ساتھ اس کی مالکہ کے گھر چلے آئے۔ کنیز نے ان شہزادوں کو اپنی مالکہ کے سامنے پیش کیا اور تمام واقعہ سنایا۔ اس خاتون کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے اس خوشی میں کنیز کو آزاد کر دیا۔ شہزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی، انہیں نہلایا اور کھانا کھلایا۔ ان کی داستان غم سن کر آنسو بہائے اور انہیں ہر طرح سے تسلی و تشفیع دی۔ ادھر ابن زیاد کو اطلاع ہو گئی کہ مشکور نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے۔ اس نے مشکور کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے پسرانے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مشکور نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے ان کو آزاد کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا تو مجھ سے نہ ڈرا؟ مشکور نے کہا جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا ان کو رہا کرنے سے تجھے کیا ملا؟ مشکور نے جواب دیا کہ ان بچوں کو شہید کرانے میں تو مجھے کچھ نہ ملتا مگر اپنے اس عمل کے سبب سے مجھے ان کے جد اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روز قیامت شفاعت کی امید ہے۔ وہ میری شفاعت فرمائیں گے جبکہ تو اس دولت سے محروم رہے گا۔ اس پر ابن زیاد غضبناک ہو گیا اور بولا کہ میں ابھی تجھے اس کی سزا دوں گا۔ مشکور نے کہا کہ میری 1000 جانیں بھی ہوں تو وہ بھی علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہیں۔ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ اسے اتنے کوڑے مارو کہ یہ مر جائے اور بعد میں اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ چنانچہ جلاد نے ایسا ہی کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر وہ نیک دل خاتون دن بھر دل و جان سے بچوں کی خدمت اور دل جوئی میں مصروف رہی۔ رات کو وہ ان کو ایک الگ کمرے میں سلا کر آئی تھی کہ اس کا شوہر حارث آ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ خاتون نے پوچھا آج سارا دن تم کہاں رہے کہ اتنی دیر سے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ صبح میں امیر کوفہ ابن زیاد کے پاس گیا تھا، وہاں مجھے معلوم ہوا کہ داروغہ جیل مشکور نے پسرانے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید سے رہا کر دیا ہے اور امیر نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی ان کو پکڑ کر لائے گا یا ان کی خبر دے گا اس کو گھوڑا، لباس فاخرہ اور بہت سا انعام و کرام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ ان کی تلاش میں نکلے، میں بھی ان کی تلاش میں ادھر ادھر سرگرداں رہا اور اس قدر بھاگ دوڑ کی کہ میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا۔ پھر مجھے پیدل ہی ان کی جستجو میں پھرنا پڑا، اس لیے تھکاوٹ سے چور چور ہو گیا ہوں۔ خاتون نے کہا اے بندہ خدا، اللہ سے ڈر، تجھے فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کام؟
حارث کہنے لگا تو خاموش رہ، تجھے نہیں معلوم کہ ابن زیاد نے گھوڑا، لباس فاخرہ اور بہت سا انعام و کرام اس شخص کو دینے کا وعدہ کیا ہے جو کوئی ان بچوں کو اس کے پاس پہنچائے یا ان بچوں کے بارے میں خبر دے۔ خاتون نے کہا کس قدر بدبخت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے مال و دولت کی خاطر ان یتیموں کو دشمن کے حوالے کرنے کی جستجو کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور دین کو دنیا کے عوض بیچ رہے ہیں۔ حارث نے کہا تجھے ان باتوں سے کیا تعلق، تو کھانا لا۔ عورت نے کھانا لا کر دیا اور وہ کھانا کھا کر آرام کرنے لگا۔ رات کو بڑے بھائی محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا اور بیدار ہو کر اور چھوٹے بھائی ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگاتے ہوئے کہا بھائی اب سونے کا وقت نہیں رہا، اٹھو اور تیار ہو جاؤ، اب ہمارا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بہشت بری میں ٹہل رہے ہیں کہ چند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر ہمارے ابا جان سے فرمایا کہ مسلم تم چلے آئے ہو اور ان دونوں بچوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے ہو۔ ابا جان نے ہماری طرف دیکھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہ بچے بھی آنے والے ہیں۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے منہ پر اپنا چہرہ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ بڑے بھائی کے صبر کا پیمانہ چلک پڑا تو دونوں بھائی نہایت درد کے ساتھ رونے لگے۔ بچوں کے رونے کی آواز سن کر اس ظالم حارث کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور پوچھا کہ یہ کن کے رونے کی آواز ہے؟ میرے گھر میں یہ کون ہیں جو اس طرح رو رہے ہیں؟ اور بیچاری سہم گئی اور کچھ نہ جواب دیا۔ حارث نے اٹھ کر چراغ جلایا اور اس کمرے کی طرف گیا جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ دو بچے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے لپٹ کر زاروں کتار رو رہے ہیں۔ حارث نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے ہچکیاں لیتے ہوئے جواب دیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ حارث کہنے لگا کہ تعجب ہے، میں سارا دن تمہیں تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا اور تم ہو کہ میرے ہی گھر میں موجود ہو۔ یہ سن کر بچے سہم گئے۔ حارث کی بیوی نے جب اپنے شوہر کی یہ سنگ دلی اور بے رحمی دیکھی تو اس نے اپنے شوہر کے قدموں پر سر رکھ دیا اور کہنے لگی کہ ان یتیموں پر ترس کھاؤ۔ مگر حارث نے کہا اگر تو اپنی جان کی خیر چاہتی ہے تو خاموش رہ۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ مقفل کر دیا تاکہ اس کی بیوی بچوں کو کہیں اور منتقل نہ کر دے۔ جب صبح ہوئی تو حارث نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور بچوں کو اپنے ہمراہ لے کر چلنے لگا۔ جب عورت نے منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، یتیموں پر ننگے پاؤں پیچھے دوڑی۔ اس پر اپنی بیوی کی دنیا سماجت کا خدا سے ڈر نہ ہوا بلکہ وہ اس کو مارنے دوڑا۔ اسی اسنا میں حارث کے ایک غلام کو جو کہ اس کے بیٹے کا رضائی بھائی بھی تھا معلوم ہوا تو وہ بھی پیچھے دوڑا۔ حارث نے اسے دیکھا تو کہنے لگا کہ ممکن ہے ان بچوں کو ہم سے کوئی چھین لے اور انعام و کرام خود لے جائے، لہذا یہ تلوار لو اور ان کے سر تن سے جدا کر دو۔ وہ غلام بولا کہ مجھ میں ان بچوں کو قتل کرنے کی ہمت نہیں ہے، مجھے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس سے شرم آتی ہے۔ ان کے خاندان کے بچوں کو قتل کر کے میں کل قیامت کے دن ان کے سامنے کس طرح پیش ہوں گا؟ حارث نے کہا تو ان کو قتل کر ورنہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ وہ غلام بولا قبل اس کے کہ تم مجھے قتل کرے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ حارث نے غلام کو شدید زخمی کر دیا۔ اتنے میں حارث کی بیوی اور بیٹا آگے بڑھے۔ حارث کے بیٹے نے کہا اے باپ یہ میرا رضائی بھائی ہے، اس کو مارتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ باپ نے بیٹے کو تو کوئی جواب نہ دیا مگر غلام پر ایسا وار کیا کہ وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ پھر حارث نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے یہ لو تلوار اور ان بچوں کے سر قلم کر دو۔ بیٹے نے کہا ابا جان میں نے آپ سے زیادہ سنگ دل اور ظالم آج تک نہیں دیکھا، خدا کی قسم میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کو کرنے دوں گا۔ حارث کی بیوی نے پھر منت سماج کرتے ہوئے کہا کہ ان بچوں کو قتل نہ کرو اور اگر تو ان کو چھوڑ نہیں سکتا تو انہیں زندہ ہی ابن زیاد کے پاس لے جا، اس سے تیرا مقصود بھی حاصل ہو جائے گا۔ مگر وہ بدبخت کہنے لگا مجھے اندیشہ ہے کہ جب اہل کوفہ ان کو دیکھیں گے تو شور و غوغا کر کے ان کو مجھ سے چھڑا لیں گے اور میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ آخر وہ ظالم تلوار لے کر بچوں کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی پر تلوار کا وار کیا، بیوی گھائل ہو کر گری اور تڑپنے لگی تو ماں کو تڑپتا دیکھ کر بیٹا بھی آگے بڑھا اور باپ کے رستے کی دوار بن گیا۔
ظالم باپ نے لالچ میں اندھے ہو کر بیٹے پر بھی تلوار کا وار کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ ماں نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو قتل ہوتے دیکھا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور وہ بھی راہی جنت ہوئی۔ پھر وہ ظالم حارث ان معصوم بچوں کی طرف بڑھا اور پہلے بڑے بھائی اور پھر چھوٹے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اس ظالم نے ان معصوم بچوں کو شہید کر دیا تو سر کاٹ کر لاشیں کہیں پھینک دیا اور سر ایک تھیلے میں ڈال کر ابن زیاد کے دربار کی طرف چلا۔ دوپہر کے وقت اس نے قصر عمارت پہنچ کر تھیلا ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا۔ ابن زیاد نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں تیرے دشمنوں کے سر ہیں۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ دشمن کون ہے؟ حارث کہنے لگا فرزندان مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن زیاد غضب ناک ہو کر گرجا تو نے کس کے حکم سے ان کو قتل کیا ہے؟ بدبخت، میں نے تو یزید کو لکھ کر بھیجا ہے کہ اگر حکم ہو تو ان کو زندہ بھیج دوں۔ اس نے زندہ بھیجنے کا حکم دے دیا تو میں کیا کروں گا؟ تو ان کو میرے پاس زندہ کیوں نہیں لایا؟ حارث کہنے لگا کہ مجھے اندیشہ تھا کہ اہل کوفہ شور و غوغا کر کے ان کو مجھ سے چھین لیں گے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تجھے یہ اندیشہ ہوتا تو انہیں کسی محفوظ مقام پر ٹھہرا کر مجھے اطلاع کر دیتا، میں خود منگوا لیتا۔ تو نے میرے حکم کے بغیر ان کو کیوں قتل کیا ہے؟ تمہیں اس حکم عدولی پر سزا ملے گی۔ چنانچہ ابن زیاد نے مقاتل نامی جلاد کو اس شخص کے قتل کرنے کا حکم دے دیا اور جلاد نے حارث کا تن سر سے جدا کر دیا۔ ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ناظرین اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تو دیکھتے رہیں اسلامک ڈائل۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔